یا 29 دن کا ہوتا ہے، 31 دن کا بھی نہیں ہوتا، 28 دن کا بھی نہیں ہوتا۔ 20ویں مہینہ انگریزی کا مہینہ 31 کا بھی ہوتا ہے، 28 کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے مہینہ 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا۔ اور اسلامی سال کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے اس کا نام ہے محرم۔ یہ پورے مہینے کا نام ہے۔ عام لوگوں نے کچھ باطل فرقوں کے شوشے کی وجہ سے صرف 10 دنوں کو محرم سے، جب 10 دن ختم ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں محرم ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ محرم ختم ہوئی محرم کے مہینے کے 10 دن ابھی 20 دن یا 19 دن باقی ہے۔ تو محرم پورے مہینے کا نام ہے، محرم صرف 10 دن کا نام ہے۔ محرم کے جتنے احکام اور فضائل ہیں وہ بھی تو پورے مہینے محرم کے، مہینے کا پورا مہینہ حرمت والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کل 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینے عزت حرمت والے بنائے۔ اربعۃ منہم حرم، یہ قرآن کہہ رہا ہے، 4 ان میں سے عظمت۔ اب ان 4 میں سے ایک محرم الحرام، 3 اور بھی ہیں۔ 4 مہینوں کی عظمت کا اعلان، حرمت کا اعلان، ان کی شان کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے۔ انہی 4 میں سے ایک مہینہ محرم۔ پھر یہ کہ قرآن کے اندر محرم کے جتنے فضائل ہوں گے یا حدیث پاک کے اندر جتنے فضائل ہوں گے، یہ سارے فضائل وہ ہیں جو واقعہ کربلا سے پہلے۔ واقعہ کربلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 61 سال بعد میں پیش آیا، 61 سال بعد۔ وحی کا سلسلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے ختم ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی وحی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود زندہ حیات تھے وحی آ رہی، شریعت آ رہی۔ جب اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب دین مکمل ہے۔ عبادات ہیں کب مکمل، معاملات ہیں کب مکمل، اخلاقیات ہیں کب مکمل، لائن دائن شریعت کی لحاظ سے تب مکمل، دین کامل ہو۔ اب اس کے بعد اس دین میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی، وہ خرافات بدعات شمار ہوگی، وہ دین شمار نہیں ہوگا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات اب شامل کرے گا وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں۔ تو دین کامل ہو گیا واقعہ کربلا سے 61 سال پہلے، 60 سال پہلے دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام بھی قربانیاں دے رہے ہیں، کبھی کہیں جنگ ہے، کبھی کہیں غزوہ ہے، کبھی کہیں جہاد ہے، کبھی کہیں جہاد ہے۔ اسی دین کی حفاظت کے لیے کربلا والے بھی قربانی دے رہے ہیں، لیکن دین مکمل پہلے ہے، دین کامل پہلے ہے، اس لیے اب یہ واقعہ تاریخ کا حصہ ہوگا، اب یہ واقعہ قرآن کا حصہ نہیں ہوگا، اب یہ واقعہ حدیث کا حصہ نہیں ہوگا۔ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے 60 سال پہلے وصال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو حدیث کا مسئلہ بند، اب نہ قرآن نہ حدیث، قرآن بھی پہلے مکمل، حدیث بھی پہلے مکمل۔ واقعہ کربلا کو دیکھا جائے گا تاریخ کے علم میں۔ اب ایک طرف قرآن ہمیں یہ کہے مسلمانوں کے صفات یہ ہیں، ایمان والوں کے صفات یہ ہیں، قرآن ہمیں یہ کہے رحماء بینہم، ایمان والے آپس میں رحیم و کریم، ایمان والوں کی آپس میں محبتیں، ایمان والوں کی آپس میں الفتیں۔ رحماء اشداء علی الکفار، ایمان والوں کی سختی، غصہ، بہادری، شجاعت وہ کفر کے
خلاف ہے. یہ قرآن ہمیں بتلا رہا. قرآن ہمیں یہ کہے کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شاگردوں سے جنت کا وعدہ کیا، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ اہل بیت ہوں، سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اہل بیت بھی صحابی ہیں، جو باقی صحابہ وہ بھی صحابی ہیں. اہل بیت بھی سارے صحابی ہیں، جو حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے سارے صحابی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور فرما رہے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں. اور حضور یہ فرما رہے ہیں اذا رأیتم الرجل یسب اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو وہ میرے صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہا ہے یا گندا کلام استعمال کر رہا ہے تو اس کو کہنا تیرے اوپر خدا کی لعنت. یہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ایک ایک صحابی کی گارنٹی دے رہے ہیں، ایک ایک صحابی کی. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کا بھی دامن پکڑو گے تم ہدایت پا جاؤ. حضور کے شاگرد سارے کامل ہیں. اگر شاگرد ناقص ہوں اعتراض استاد پر ہے. میرے شاگرد اگر ناقص ہوں اعتراض میرے اوپر آئے گا کہ میں نے ان کو پڑھایا ٹھیک نہیں ہے، میں نے ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی ہے. اگر صحابہ کرام اہل بیت اعظام کسی پر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ اعتراض سیدھا ذات نبوت پہ کرے گا. اس لیے کہ ان کو تیار کرنے والے، ان کو تعلیم دینے والے، ان کی تربیت کرنے والے براہ راست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا بات کو سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو شادی کی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 4 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے، اور ان 4 بیٹیوں میں سے اور 3 بیٹوں میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اسی بیوی کے بطن سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے. سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے آخری بیٹا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریا قبطیہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، وہ ان سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہو گئے. پہلے سب سے بڑے کا نام قاسم ہے، اسی کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم. اور حضور کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اس کی لقب کے اندر طیب الطاہر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے آخری سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ابراہیم. ان میں سے کوئی بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، بچپن میں فوت ہو. اس لیے قرآن اعلان کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں. رجال رجل کہتے ہیں بالغ مرد. پہلے اس سے پہلے مختلف الفاظ ہیں. عمر کے لحاظ سے بالکل چھوٹا بچہ ہے تو اور لفظ عربی کا ہے، ذرا اس سے بڑا ہے تو اور لفظ عربی کا ہے، ذرا اس سے بڑا ہے تو اور لفظ ہے. جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب مرد کے لیے رجل کا لفظ ہو رہا ہے. قرآن نے رجل کی نفی کی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے بالغ مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، کیونکہ حضور کے تینوں بیٹے نابالغی میں بچپن میں اللہ کو پیارے. اب حضور کی 4 بیٹیاں بچی، 4 بیٹیاں بالغ ہوئی، 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، 4 بیٹیاں کی شادیاں ہوئی. سب سے بڑی کا نام زینب، دوسرے نمبر والی کا نام ام کلثوم، تیسرے نمبر والی کا نام رقیہ، چوتھے نمبر والی کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی سب سے بڑی بیٹی ہے جن کا نام زینب ہے، ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اور اظہار نبوت سے پہلے ہوئی. ابھی حضور کو نبوت پر اعلان کا حکم نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کی سب سے بڑی بیٹی زینب کی شادی ہوئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بہن حضرت حالہ کے بیٹے ابو العاص سے ان کا نکاح کروایا. اس وقت کا جو دین ابراہیمی چل رہا تھا، اسلام تو بھی آیا نہیں تھا، اسلام تو بھی آیا ہی نہیں تھا.
تو اس وقت کا جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن ہیں ان کے بیٹے ابو العاص سے ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملتے ہی جیسے باقی لوگ مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی بھی مسلمان ہوئی، بیوی بھی مسلمان ہو گئی، بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، لیکن داماد مسلمان نہیں ہوا، ابو العاص مسلمان نہیں ہوا، حتیٰ کہ ہجرت ہو گئی ابھی تک بھی وہ مسلمان نہیں ہوا۔ پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، ابھی تک بھی وہ مسلمان نہیں ہوا۔ جب غزوہ بدر میں صفیں بنی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کھڑے ہیں اور کافروں کی طرف سے 1000 کے قریب ہیں، تو ان 1000 کے قریب میں ابو العاص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ سسر ادھر کھڑا ہے وقت کا نبی، داماد ادھر کھڑا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کے قریب کافر قیدی بنے، ان قیدیوں میں ابو العاص بھی آئے۔ ابو العاص حضور کا داماد یہ قیدی بن گیا ہے غزوہ بدر کے موقع پر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے قیدیوں کے بارے میں طے یہ کیا ہے کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا۔ ابو العاص کو بھی بتایا گیا، باقی سب کو بتایا گیا، ہاں جی اپنے ہر مکے اطلاع بھیجو، اتنا اتنا مال پیسے چیزیں منگواؤ، اتنی مالیت ہمیں دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ اب اطلاع ادھر کس کو جانی تھی؟ حضور کی بیٹی کے گھر جانی۔ داماد جو حضور کا قیدی ہے تو بیٹی کو جانی تھی، لو جی تیرا شوہر وہ قیدی بن گیا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے مال پیسے کی ضرورت ہے۔ اب ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو ہار دیا تھا، حضرت زینب نے وہی ہار دیا۔ کس کو چھڑانے کے لیے؟ اپنے شوہر کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہے لیکن بیوی مسلمان۔ ذرا اندازہ لگائیے، اور کون شوہر؟ جو باپ کے مقابلے میں جنگ میں کھڑا ہے، باپ کے مقابلے میں شوہر جنگ میں کھڑا ہے، پر بیٹی یہ نہیں کہتی کہ میرے باپ کا دشمن ہے، میرے باپ کا مخالف ہے، میرے باپ کے مقابلے میں جنگ لڑ رہا ہے، لہذا میں اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی، اطاعت نہیں کرتی، حقوق ادا نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہوں، نشوز کرتی ہوں۔ میں اپنا مال، اپنی امی کا دیا ہوا اپنا ہار اس کو چھڑانے کے لیے کیوں بھیجو؟ نہیں، وہ اپنا ہار بھیج دی۔ اس سے ذرا انسانی شرافت کا اندازہ لگا۔ آج ہمارے ہاں بھی عورتیں مردیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا پہنچ، کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی۔ وہ ہار آ گیا، باقیوں کا مال بھی آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں یہ قیدی ہیں اور یہ ان کی طرف سے فدیہ آیا ہے، حضور کے سامنے وہ ہار بھی آیا۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور کے سامنے ہار آیا تو حضور کو خدیجہ یاد آ گئی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا ہار بیٹی کو واپس کر دیتا ہوں اور ابو العاص کو فری میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سارے صحابہ نے خوشی سے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جیسا فرما دیں۔ حضور نے ابو العاص کو چھوڑا، لیکن ایک شرط لگائی۔ شرط یہ ہے کہ تم چلے جاؤ مکے، تم بلا معاوضہ آزاد ہو، باقیوں سے ہم مال لے کے آزاد کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مکے پہنچ کر کے میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو، میری بیٹی کو، اپنی بیوی کو، میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو۔ تم مکے میں رہو، تم جانو تمہارا کام، تمہارا ایمان، تمہارا مسئلہ، لیکن میری بیٹی کو بھیج دو۔ طے یہ ہوا کہ راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں تک تم پہنچاؤ گے، ادھر سے قاصد میں بھیجوں گا، وہ وہاں سے رسیو کر کے وصول کر کے وہ ادھر لے آئیں۔ اب جس وقت وہاں ابو العاص پہنچ گیا اور معاہدے کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا اور اپنے بھائی کو جو ان کا دیور بنتا تھا اس کو کہا کہ اونٹنی پہ بٹھاؤ، فلاں مقام تک تم پہنچاؤ، وہاں آگے قاصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوں گے، ان کے حوالے کر دینا، اور تمہارا کام ختم، تم اونٹ واپس لے کے آ جانا۔ اب جس وقت یہ تیاری کر کے اونٹ پہ ان کو بٹھا کے روانہ ہوئے، دن کا وقت تھا، تو وہاں قریب والے لوگوں کو پتہ چلا، اچھا ہمارے سب سے بڑے دشمن محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں امن و اطمینان سے بے خوف و خطر جا رہی ہو اور ہم دیکھ رہے ہوں، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو ان میں سے چند شر
पसंद खड़े हुए और उन्होंने उनका ताक़ुब किया। और ताक़ुब करने में हुबारा नामी एक आदमी था, उसने खंजर तीर मारा जिससे वो ऊँट से गिरी और गिरने से बहुत चोटें भी आईं और पेट में हमल था, उसका नुकसान भी हुआ। और उस वक़्त फिर अचानक ही उस मौके पर जो देवर पहुंचाने के लिए जा रहा था, अरब जंगजू थे फितरी तौर पर, उसके पास भी तेज तीर तलवार जो उस वक़्त का असला था वो भी था। उसने उसके बचाव के लिए अपने असला निकाल लिया। उधर वाले दूसरे जंग की कैफियत बन गई, लड़ाई की कैफियत। अचानक अबू सुफियान आ गया जो हज़रत अमीर मुआविया का वालिद है, अभी तक वो मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी को कभी पढ़ेंगे तो इस्लाम से पहले भी ये इंसाफ पसंद आ गई। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर, अगर ये मुसलमान उस वक़्त भी नहीं था, लेकिन हुजूर ने ऐलान किया था कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसको भी हमारी तरफ से आना। हालांकि मुसलमान वो नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन हुजूर का उस वक़्त ससुर बन चुका था। उसकी एक बेटी मुसलमान होके हुजूर सल्लम की बीवी बन चुकी। तो अबू सुफियान ने फिर वहाँ ये फैसला किया कि इस वक्त तुम इसको वापस ले जाओ। अपनी भाभी को उसको कहा, ले जाने वाले को, इसको वापस मक्के ले जाओ, अभी ये मामला ज़रा गर्म है, वापस ले जाओ। फिर रात के वक्त किसी वक्त खुफिया तौर पर मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा, मैं तुम्हारा इंतज़ाम करूँगा, तुम वहाँ तक पहुँच। दोबारा अब इस वक्त ये वापस, बाद में अल्लाह पाक ने हुजूर के इस दामाद अबुल आस को भी अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की तौफीक। इनके दो बच्चे, हुजूर की इस बेटी के दो बच्चे, एक बेटी जिसका नाम उमामा था और एक बेटा जिसका नाम अली। और वो भी आगे उसकी नस्ल नहीं चली, जवान हुआ लेकिन एक रिवायत में शादी नहीं हुई, एक रिवायत में शादी हुई लेकिन औलाद नहीं हुई, पहले अल्लाह को प्यारा हो गया। फतेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लम ने जो काबा के अंदर बुत तोड़े, वहाँ आता है ना अली कंधे पर था या हुजूर अली के कंधे पर थे, तो वो ये अली है, वो हज़रत अली नहीं है जो हज़रत फातिमा ज़हरा के शौहर हैं, हज़रत हसनैन करीमैन के वालिद हैं, वो अली नहीं है, वो ये अली है जो हुजूर सल्लम का दामाद है, ये अपना दामाद हुजूर सल्लम का नवासा है, ये अली है। किसको हुजूर ने अपने कंधे पे उठाया कि ये बुत तोड़ो, या फिर ये नीचे बैठे हुजूर इसके कंधों पे सवार होकर ऊपर बुतों को तोड़ा है। और ये जो हज़रत ज़ैनब हैं, इनकी जो बेटी है हज़रत उमामा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने आखिरी वक़्त में जब वो बीमार थी, हज़रत अली को बुला करके बाकायदा फरमाया कि मौत का पता नहीं है, अगर मैं मौत आ जाए मेरी तो मेरी वसीयत है कि आप मेरी भांजी अब उमामा से शादी करें ताकि वो मेरे बच्चों की देखभाल करें। और हज़रत अली ने हुजूर ऐसे ही किया। फिर उमामा जो हज़रत ज़ैनब की बेटी थी, हुजूर की बड़ी बेटी की बेटी, उनसे जो हज़रत अली ने निकाह किया हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद। बहरहाल अब आगे बतलाना ये था, वक्त नहीं है, कि जिस वक़्त वाक़या करबला हुआ है, जहाँ ख़ानदान रसूल के जितने बंदे शहीद हुए हैं, हम पूरी ज़िम्मेदारी से कहते हैं किताबें शिया की होंगी, लिखने वाला शिया होगा, छापने वाला शिया होगा, हम इतना कहेंगे अपनी किताबों से उन शोहदा के नाम बताएं, वो कभी भी आपको नाम नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए कि उनको पता है हज़रत अली के बेटों में अबू बकर नाम मौजूद है, उमर नाम मौजूद है, उस्मान नाम मौजूद है, हज़रत हुसैन की औलाद में यही नाम मौजूद हैं, हज़रत हसन की औलाद में यही नाम मौजूद हैं। अब शिया को मौत आ जाएगी, ये नाम कभी अपनी जुबान पे नहीं लाएगा, वरना तो पता चलता है कि इनकी आपस में कोई दुश्मनियाँ नहीं थी, वरना दुश्मनों के नाम कौन रखता है? ये बात आपको पता है। हज़रत फातिमा ज़हरा हुजूर सल्लम की बेटी का रिश्ता अबू बकर सिद्दीक ने अपने लिए मांगा, हुजूर ने खामोशी की, उमर ने अपने लिए मांगा, हुजूर ने खामोशी की। जब इन दोनों के लिए खामोशी हुई, इन दोनों ने खुद हज़रत अली को जाकर मशवरा दिया कि हमारे नसीब में तो शायद नहीं है, लेकिन तू इन पैगाम निकाल। यही दोनों मशवरा देने वाले हैं, क्या दुश्मन मशवरा देते हैं? और इनके मशवरे पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह जा करके हुजूर सल्लम से रिश्ता बेटी का मांगा। और फिर जब रिश्ता हो गया, तय हो गया, तो हुजूर ने फरमाया अली हकमार का इंतज़ाम करो, भी मेरे पास तो कुछ नहीं है। फरमाया वो जो मैंने आपको दिला दी थी, फरमाया हाँ वो तो है, लेकिन वो तो मेरा हथियार है, फरमाया उसी को बेचो। अब इसी को बेचने के लिए जा रहे हैं, तो ख़रीदने वाला हज़रत उस्मान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ख़रीद करके 480 दिरहम की ख़रीद करता है। ख़रीद करके पैसे देने के बाद दिरहम भी वापस देता है। शादी का मशवरा देने वाले
अबू बकर और उमर और शादी का खर्चा उठाने वाला हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन अब भी कोई कहे कि इनकी आपस में दुश्मनियाँ थी, दूरियाँ थी, लड़ाइयाँ थी, फिर इनको क्या करें? कुरान ये कह रहे, हदीस ये कह रही है, तारीख किसी और तरफ जाए। भाई सहाबा तारीख की शख्सियात नहीं है, अहले बैत तारीख की शख्सियात नहीं है, ये कुरान और हदीस की शख्सियात हैं। खुदा के लिए कभी इनको तारीख पर मत रखना, वरना अपने ईमान का नुकसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला समझ दे, अमल कीजिए।